दोहराऊंगा। عدالت میں آپ کی جماعت بھی جائے نا۔ حکیم سعید کا کیا قصور تھا؟ سید صلاح الدین کا کیا قصور تھا؟ ولی خان بابر کا کیا قصور تھا؟ عظیم احمد طارق کا کیا قصور تھا؟ پرویز محمود کا کیا قصور تھا؟ عظیم احمد طارق نے جو لکھا تھا آپ کو یاد نہیں ہے؟ جس کس کو سزا دی گئی تھی؟ ولی بابر کا قصور آپ کو معلوم نہیں ہے؟ سر بات یہ ہے، بات میں آپ کو بتاؤں، کھلی بھی باتیں ہیں سر۔ میں تو وہ آدمی ہوں کہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو ملک دشمن طاقتیں ہیں ان کے خلاف جس طرح کھل کے بات کرتا ہوں، میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک مولا علی کے صدقے جنت، کوئی اور پاکستان کے اندر نہ پولیٹیشین ہے نہ تجزیہ نگار ہے جو کھل کے بات کر سکتا ہے، جو فیاض الحسن چوہان کو اللہ پاک نے ہمت دی ہے۔ بات یہ ہے، آج سے 25 سال پہلے آپ کی عالمی طاقتیں، اس میں آپ کا اسرائیل بھی ہے، انڈیا بھی ہے، آپ کی جناب یورپ کی بھی ہے اور آپ کا امریکہ بھی ہے، ان ساروں نے مل کے طے کیا ہوا ہے، سب نے طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے تباہ و برباد کرنا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جغرافیکل سٹیٹس اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے کی نظروں میں وزیر داخلہ خود 8 ممالک کا نام نہیں لیتے، بتا دیتے ہیں کہ ان کی ایجنسی اس کار فرما ہے۔ وہ پچھلے 25 سال سے اس پلاننگ کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ میثاق جمہوریت آپ کا جون 2007 میں ہوتا ہے، اس کی جو 18-19 شکیں ہیں نا، اس میں سے ایک شک یہ ہے، مولانا آپ بھی سن لیں، وہ شک یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا ہے، انڈیا سے دشمنی نہیں کرنی، اور بتایا گیا ان کو میثاق جمہوریت جن سے کروائی گئی کہ جناب یہ آپ کی ملک کی فوج آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے فضول کی دشمنی اور فضول کی جناب مخاصمت جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا، جیسے بچوں کو جب وہ ٹیچر سمجھاتے ہیں نا، امریکن CIA کی گود میں جو بیٹھ کے میثاق جمہوریت سائن کی گئی تھی نا، اس کے اندر انڈیا سے محبت کا درس دیا گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم نے اس پاکستان کو تو پھیلی ریاست بنانا ہے، اس کا ایٹمی پروگرام تباہ کرنا ہے، کرپٹ اور بددیانت حکمرانوں کو سروں پہ مسلط کرنا ہے۔ 8 سال سے وہ مسلط ہے، پاکستان کا ستیہ ناش سوا ستیہ ناش پھر چکا ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی انصاف ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی معاشرت ہے، نہ کوئی معیشت ہے، نہ کوئی ثقافت ہے، نہ کوئی تمدن ہے، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی چیز آپ کو اچھی، آپ کو ویلیویبل نظر نہیں آئے گی اس پاکستان میں، اور یہ خصوصاً 8 سالوں میں یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ جناب والا، اگر ایک ٹارگٹ کلر کو کراچی کے ایک چوراہے میں آپ کا کوئی جج اتنی ہمت رکھ لیتا کہ نہیں، سب کے سامنے، میں نے یمن کی ایک دیکھی، 5 سال کے بچے کے ساتھ جانا کسی نے زیادتی کی، خدا کی قسم میں حیران رہ گیا، پوری دنیا کے سامنے، مولانا پوری دنیا کے سامنے اس کا سر قلم کیا گیا۔ میں کہتا ہوں اگلے 100 سال تک یمن کے اس شہر کے اندر اور یمن کے اندر کسی کو جرت نہیں ہوگی کسی بچے اور بچی کے ساتھ جانا کوئی جن سے زیادتی کرے۔ کوئی جرت رکھتا نا کوئی جج نہیں کہ بھائی جی آپ ایک ٹارگٹ کلر کو جو ہے نا این چرنگی جو آپ کا وہاں کا چوک ہے اس کے اندر پھانسی دیتے ہیں، کسی کو سزا نہیں، جرت ہی نہیں ہے۔ کیا صاحب مجھے یہ بتائیے، جھکے ہوئے ڈرے ہوئے بزدل، یہ گھروں تک بات آ گئی، یہ فرما دیجئے کہ کیا ہم کسی ادارے پہ اعتماد نہ کریں؟ پھر اس کا مطلب ہے پھر ہم یہ سب باتیں کریں گے بیٹھ کے؟ ہم کسی اگر دیکھیں ایسی صورتحال موجود ہے تو کم از کم فیصلہ ہو یا نہ ہو، کیس تو داخل کیا جا سکتا ہے۔ میرے بزرگ ہیں، انہوں نے بات کی کہ یار فوج کیا کر رہی ہے GIT پہ GIT، او بھائی فوج نے کیا کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں، جمہوریت ہے نا، GITs بھی جو کراچی کے اندر بن رہی ہیں، ہم ساروں کو پتہ ہے کہ فوج اور جنرل رحیل شریف کا کیا انیشیٹو ہے، ورنہ یہ تو یہ بھی نہ کرنے دیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، سارے ملے ہوئے ہیں، MQM پیپلز پارٹی ملی ہوئی ہے، یہ سب دوست ایک MQM کو کھڈے لائن لگائیں گے پیپلز پارٹی بھی بڑھے گی، پیپلز پارٹی بڑھے گی تو آپ کی نون لیگ میں بھی ٹونگے جانا ہے، نون لیگ ٹونگی جائے گی تو آپ کا جناب اسفند یار ولی بھی ٹونگا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے کٹے چھٹے آپس میں عالمی طاقتوں سے ملے ہوئے ہیں، کرپشن کے شہنشاہ اور بادشاہ بے تاج، اس وجہ سے سارے ایک دوسرے کی پروٹیکشن کر رہے ہیں۔